ان کے اندر تباہی و بربادی. یہاں کچھ اور ہی معاملہ. یہاں ایک صاحب حق، ایک داعیہ انقلاب کے اندر جو چیز مقابلہ کرنے کے لیے اٹھی ہے وہ فوجیں اور لشکر نہیں ہے، وہ شدت پسند گروہ نہیں ہے، وہ پہلے سے برین واش قسم کی عسکری قسم کی تیار کردہ فوج نہیں ہے جو ایک دینی ایک اسلامی معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر برسر پیکار ہو جائے اور جو سامنے آئے اس کا گلا کاٹتی چلی جائے. یہ نہیں ہے طریقہ. اس لیے میں کہتا ہوں تاریخ پڑھیے، ہمیں تاریخ کا بالاختیار مطالعہ کرنا چاہیے ان ہستیوں کے اعمال کی روشنی میں. یہاں پر جو چیز ٹکرا رہی ہے وہ ایک مجدد وقت کی، ایک شخصیت کی، ایک داعیہ انقلاب کی استقامت ہے. یہاں ایمان کھڑا ہے، ایمان ٹکرانے آیا ہے کفر کے ایوانوں کے ساتھ. یہاں حق کا استقلال ہے جو باطل کے ایوانوں کے اوپر زلزلے طاری کرنے آیا ہے. یہاں روشنیاں ہیں سینے کی جو نکل رہی ہیں اور باطل کو دور کر رہی ہیں اور کافور کر رہی ہیں ان ظلمتوں کو. یہاں پر یہ چیزیں آئی ہیں، استقامت ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے. یہاں روحانی فیض ہے، یہاں تبلیغ ہے، تحریک ہے جو ذہنوں میں گھر کر چکی ہے، جو دلوں میں جاگزی ہو چکی ہے. ایک تحریک بپا ہے جو ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہے. ایک شخص ہے جو چراغ پہ چراغ جلائے جا رہا ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دل و دماغ کو روشن کر رہا ہے. لاکھوں لوگ اس کی روشنی سے منور ہو چکے ہیں. یہ تحریک چل چکی ہے اور آج وہ مجسم ہو کر ایک باطل ایوان کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، سب سے بڑے طاغوت کے سامنے. تو وہاں بھی وہ جس طریقے سے، جس پامردی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، علامہ اقبال کے الفاظ میں آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روح بائی. بس یہ پیغام ہے ہمارا، یہ ہماری دعوت ہے. اس کو چاہو تو مان لو اور اگر نہیں مانتے تو ہم یہ دعوت دیتے رہیں گے چاہے اس کے بدلے میں ہمارا سر قلم ہو جائے. یہ ہیں وہ حسینی الاصل لوگ، یہ ہیں وہ کربلا والے جو کھڑے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں. یہ بغیر فتنوں کے، بغیر سازشوں کے، بغیر لوگ جان و مال کو انسیکیورڈ کیے، بغیر اس کے کہ دنیا میں کہاں ڈھائیں، بغیر اس کے کہ لوگوں کا امن و سکون تباہ و برباد کریں. یہ اپنے اوپر سارے مصائب لے کر، اپنی جان پر جھیل کر پھر اپنے پیغام کو آگے بڑھاتے ہیں. جہانگیر نے ارادہ کیا تھا کہ آپ کو اسی وقت قتل کر دے مگر اس کی ہمت نہیں ہوئی. کچھ درباریوں نے اس کو صحیح مشورہ دیا اور کہا کہ اگر اس شخصیت کو آج آپ نے قتل کر دیا تو پھر اس کے پیچھے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو اس کا میشن لے کے کھڑے ہو جائیں گے. تمہاری سلطنت زوال سے دوچار ہو سکتی ہے، ایک خلشار انتشار پھیل جائے. لہذا ان کو قتل کرنا دانش بندی نہیں، ان کو آپ قید میں ڈال دو اور اس کے بعد ان کی اصلاح کرو، ان کی برین واشنگ کرو. وہ تو دنیا کی اصلاح کرنے آئے تھے، لوگوں نے کہا ان کی اصلاح کرو. بہرحال جہانگیر کی سمجھ میں بات آ گئی اور کچھ دنوں کے لیے قید میں ڈال، کم سے کم 1 سال کے لیے قید میں ڈالا، سخت قید میں ڈال دی. گھر بار سب لوٹ لیا گیا، وہاں فوجیں بھیج دی گئیں، بال بچے سب بکھر گئے، کتابیں سب بکھر گئی، ساری لائبریری، کتابیں، کتب خانہ بکھر گیا. گھر جو تھا جہاں سرن شریف میں وہ سب بکھر گیا. لوگ کہاں گئے کہاں نہیں کچھ پتہ نہیں، اور آپ قید میں تھے، کچھ پتہ نہیں کہ گھر کے ساتھ کیا ہوا. اب ہزاروں لاکھوں لوگ تھے جو آپ سے محبت کرنے والے، عقیدت والے، آپ کے مرید، آپ کے خلفاء، ان کے اندر ایک اشتعال تو ہوگا نا. مگر ان کو خط لکھ کر فرماتے تھے کہ صبر سے کام لو، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے امتحان آتا رہتا ہے، سو ہم اس امتحان سے گزر رہے ہیں. صبر سے کام، اور اپنے مشن کو جاری رکھو، جس کام میں لگے ہو اس میں لگے رہو. یہاں تک کہ اپنے اہل خانہ کو لکھا، اپنی آل اولاد کو لکھا خط میں کہ اس وقت اگر تمہارے دل میں یہ خواہش ہے کہ تمہارا باپ رہا ہو جائے تو یہ خواہش بھی نکال دو، اس لیے کہ تمہارا باپ ہی ہے اور تمہارے دل میں اللہ کے سوا باپ کا بھی خیال نہیں آنا چاہیے. صرف اللہ کا خیال کرو، اللہ کا خیال رکھو، اللہ کی بات کا خیال رکھو، اللہ کے دین کا خیال رکھو اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہو. ہر چیز کو لا الہ کی زد میں لا کر ختم کر دو، یہاں تک کہ باپ کی یہ خواہش بھی جو تمہارے دل میں پیدا ہو رہی ختم کر دو. یہ نصیحت فرما رہے ہیں ایسے نازک وقت میں جہاں اشتعال سے کام لیا جاتا ہے.
جہاں سازشیں کی جاتی ہیں، کانسپریسیز ہوتی ہیں، آدمی بکتا ہے، سودے کرتا ہے، بارگیننگ کرتا ہے، کچھ لوگ مشتعل ہوتے ہیں، کچھ لوگ بارگیننگ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہاں حضرت مجدد بتا رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں، ہم تو صراط الذین انعمت علیہم والے لوگوں میں سے، انعام یافتہ بندوں کا طریقہ۔ چنانچہ آپ نے وہاں بھی اپنا مشن جاری رکھا، اور قید خانے میں ہی کتنے ہی غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ پھر بالآخر جہانگیر نے وہ ساری رپورٹ جب لی، 1 سال کی رپورٹ قید خانے میں آپ کی، تو اس کے دل پہ اثر ہوا، آپ کی ایکٹیویٹیز کا پتہ چلا، آپ کی مصروفیات کا پتہ چلا، آپ کی سوچ کا، آپ کی فکر کا، آپ کی روحانیت کا، آپ کے کمالات کا۔ تو اس نے پھر نرمی برتی اور قید جو گوالیار کی تھی اس میں تخفیف کی، لیکن ساتھ رہنے کی تاکید کی کہ کوئی 4-5 سال تک فوج میں نظر بند رہیں گے اور میرے ساتھ رہیں گے۔ جہانگیر نے یہ سزا تجویز کی، گھر اس لیے نہیں جانے دیا کہ واپس جائیں گے کوئی حکومت کے خلاف کوئی اشتعال نہ ہو جائے، کوئی تحریک نہ چل جائے۔